سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والسلام مشہور و معروف نبی ہیں، کون نہیں جانتا۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ سب سے مکرم نبی کون ہے؟ تو ویسے تو حضور علیہ السلام، لیکن عاجزاً آپ نے اپنا ذکر نہیں فرمایا، لیکن کسی کا ذکر کیا، وہ تھے حضرت یوسف علیہ السلام۔ فرمایا وہ مکرم نبی ہیں کہ وہ خود نبی ہیں، ان کے والد حضرت یعقوب نبی ہیں، ان کے دادا حضرت اسحاق نبی ہیں، ان کے پردادا حضرت ابراہیم نبی ہیں۔ تو وہ فرمایا کہ یہ نبی ابن نبی ابن نبی ابن نبی ہیں، تو سب سے زیادہ مکرم حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جیسے ہی تذکرہ شروع ہوتا ہے تو اگلے رکوع سے، دوسرے رکوع سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ آپ علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ چاند اور ستارے اور سورج آپ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ والد سمجھ گئے تھے، لیکن صاحبزادے کو فرمایا کہ کسی کو نہ بتانا، خصوصاً بھائیوں کو بھی مت بتانا کہ شیطان انسان کا دشمن ہے، وہ بھائیوں کو بھی خلاف ابھار دے گا۔ اس کے باوجود ان کے بھائی ان کے مخالف ہوئے اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو کنویں میں پھینک دیا، اور طلب تھی کہ والد محترم ہم سے زیادہ محبت کرے، والد کی رغبت ہماری طرف زیادہ ہو، یوسف کی طرف کم ہو۔ حالانکہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے ایک اور بھائی بنیامین، ان دونوں سے حضرت یعقوب محبت اس وجہ سے کرتے تھے کہ ان دونوں بچوں کی والدہ ان کے چھوٹے پن میں ہی انتقال کر گئے تھے۔ یہ 6-7 سال کے تھے اور ان کے چھوٹے بھائی تقریباً 1.5 سال کے تھے۔ تو یوں طبعی حضرت یعقوب علیہ السلام کی ان سے محبت تھی، اور پھر ایک نبی ہونے کے ناطے آثار نبوت ان میں دیکھ لیے تھے۔ اب حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام ان سے محبت کرتے تھے، تو دوسرے بھائی جو ہے اس کو فیل کرتے تھے، اور اس محبت نے ان دیگر بھائیوں کو ان سے حسد میں مبتلا کر دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ حسد اتنی بری چیز ہے کہ وہ سگے بھائیوں کو قتل کروانے کے در پہ کر دیتی ہے، سگے بھائیوں کو۔ تو بسا اوقات خاندانی حسد ہو جاتی ہے، خاندان میں رشتہ داروں میں حسد پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ حسد دوسروں کو بہت زیادہ تکلیف کی طرف دھکیل دیتی ہے۔ آج کے زمانے میں جو سب سے بڑا ہتھیار لوگ استعمال کر رہے ہیں وہ ہے جادو ٹونا۔ حسد کی بنیاد پر لوگوں کے کاروبار تباہ کرتے ہیں، گھروں میں لڑائیاں کرواتے ہیں، اور اس ضمن میں ان غلط کام کرنے والوں سے رابطہ کرتے ہیں۔ یقیناً حسد خود حرام ہے، اور حسد کی بنیاد پر جو کام کیا جائے وہ بھی حرام ہے۔ یہ حسد اور تو کچھ نہیں کرے گی، عارضی طور پہ سامنے والے کو تکلیف دے سکتی ہے، لیکن جو حسد میں مبتلا ہے، حدیث مبارک میں موجود ہے، ان الحسد یأکل الحسنات کما یأکل النار الحطب، کہ یہ حسد انسان کی نیکیوں کو اس طرح جلا کر ختم کر دیتی ہے جس طرح سوکھی لکڑی کو آگ جلا کر ختم کر دیتی ہے۔ لہذا حسد کسی سے نہ رکھی جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے ہر ایک کے لیے حسن، مال، عزت، دولت، شہرت، یہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔
اس میں بندے کا دخل کم اور اللہ کا زیادہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ایک بازار کھلا ہو تو ایک دکان روڈ پر ہے، اس کی طرف لوگ رغبت نہیں کرتے، اور ایک دکان بالکل کونے میں ہے، ایک شخص بازار جاتا ہے تو وہ باہر سے نہیں خریدتا، جا کے کونے والی دکان سے خرید کر آ جاتا ہے۔ آخر اس کونے کو تو کوئی نہیں دیکھ رہا، اس تہخانے میں تو کوئی اس نے جو ہے اسباب نہیں رکھے ہوئے، لیکن اللہ ہی ہے جس نے اس کا رزق اس کونے میں بھی بھیجا ہے۔ اور بسا اوقات اس تہخانے والے کی زیادہ بکری ہو رہی ہوتی ہے، اور باہر جو دکان لگا کے بیٹھا ہے اس کی دکان پہ کوئی نہیں آ رہا۔ یہ سب اللہ کی طرف سے مقرر ہے، رزق اللہ کی طرف سے ہے، حیات اللہ کی طرف سے ہے، صحت اللہ کی طرف سے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، قناعت کرنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے، حسد میں مبتلا نہ ہو۔ فرمایا دو چیزوں میں حسد جائز ہے۔ حسد سے مراد رغبت۔ فرمایا ایک وہ شخص جس کو اللہ نے علم دیا ہے اور وہ علم بانٹ رہا ہے، لوگوں کو دے رہا ہے، اس علم سے لوگوں کو سیراب کر رہا ہے، پڑھا رہا ہے، سکھا رہا ہے۔ صالحین، بزرگان دین، محدثین، فقہا کہ انہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی۔ اہل بیت اطہار حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ علم کے خزانے ان کے پاس۔ فرمایا ایک وہ کہ جس کو علم دیا گیا ہے تو اس سے رغبت رکھو کہ اے اللہ جس طرح اس کو ملا ہوا ہے مجھے بھی مل جائے۔ اور فرمایا دوسرا وہ شخص ہے کہ جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ مال اللہ کی راہ میں صرف کر رہا ہے، تو تم بھی اس کو دیکھ کر طلب رکھو کہ اللہ تم مجھے بھی ایسا مال دے کہ میں بھی تیری راہ میں صدقہ کروں۔ ان دونوں باتوں کو اگر پیش نظر رکھیں تو اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس کی عملی تصویر نظر آتے کہ آج پوری دنیا میں جس امام کو فالو کیا جا رہا ہے سب سے زیادہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس اتنا کثیر علم کہ لوگوں کی ضروریات کے مطابق انہوں نے مسائل کو کھول کھول کر بیان کیا، جزیات بیان کیے۔ کہاں سے آیا؟ تو وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے 2 سال جو امام جعفر اور امام باقر جو دونوں اہل بیت کے ایک معتبر شخصیت ہے، اگر میں نے 2 سال ان کے پاس نہ لگائے ہوتے، ان سے علم نہ سیکھا ہوتا تو آج میں اس مقام کو نہیں پہنچا ہوتا۔ معلوم یہ ہوا کہ اہل بیت اطہار نہ صرف اہل بیت حضور کے خاندان کے بلکہ علم اور عمل کے مقام میں بھی بہت بلند و بالا، بہت بلند و بالا۔ حضرت امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو نوجوانی کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف قاضی بنا کر بھیجا، یعنی جج۔ اب آپ کو پتہ ہے جج کی کتنی ذمہ داری ہے، پورا علاقہ اس سے رجوع کرے گا۔ اس جج کو دونوں کیفیتوں کو دیکھنا ہے، ایک وہ بھی ہوگا جو مدعی ہوگا، دعویٰ کرنے والا، اور ایک وہ ہوگا مدعا علیہ جس پر دعویٰ کیا جا رہا ہوگا۔ جب تک وہ دونوں رخوں کو نہیں دیکھے گا، نہیں پرکھے گا، جب تک وہ فیصلہ درست نہیں کر سکتا۔ جا رہے تھے تو عرض کی کہ میں عمر میں کم ہوں تو مجھے قاضی بنا کر بھیجا جا رہا ہے، تو کسی سینئر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کا انتخاب فرمایا۔ تو کسی نے پوچھا کہ ان فیصلوں میں کبھی آپ کو غلطی کا سامنا ہوا؟ فرمایا جب حضور نے مجھے بھیجا میں نے یہ عرض کی تو حضور نے اپنا دست اطہر مبارک میرے سینے پہ رکھ دیا، اور اس کے بعد
تم ہی ہو، جاؤ۔ پھر مجھے کچھ اصول سکھائے۔ علی جب تک فیصلے کے دونوں مدعی اور مدعا علیہ کو نہ سننا، اس وقت تک فیصلہ مت کرنا۔ فرمایا میں نے کبھی بھی اپنے فیصلے میں غلطی کو نہیں پایا، ہمیشہ اللہ نے درست فیصلہ کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ دو بندے تھے، دو بندے کھانا کھا رہے تھے، ایک تیسرا آیا، اسے بھوک تھی تو انہوں نے کہا کہ مجھے بھی کھلا لو۔ ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ۔ تو ایک کے پاس ایک روٹی تھی اور دوسرے کے پاس دو، تو انہوں نے دونوں روٹیاں رکھ کر اس کے برابر 9 ٹکڑے بنا لیے، یعنی 3 کر لیے۔ تو اب جب 3 حصے کیے گئے تو 2 روٹیوں کے 9 ٹکڑے بن گئے اور برابر تقسیم کر دیے، 3 آپ کھا لو، 3 یہ، 3 یہ۔ اب جب وہ جانے لگا تو اس نے 6 روپے 6 درہم ان کو دیے۔ تو اس نے برابر جب تقسیم کیے تو ایک روٹی والا کہتا ہے کہ نہیں مجھے اور دو۔ اب آپس میں اختلاف ہو گیا کہ بھئی ہم دونوں جو ہے یا 10 روپے تھے تو انہوں نے ان کو 1 سکے کا فرق آ رہا تھا۔ تو اب جب دیے تو آپس میں اختلاف ہوا، تو بات حضرت علی المرتضیٰ تک گئی۔ تو آپ نے فرمایا بھائی جو تجھے مل رہا ہے تو لے لے، یہ تیرے حق سے زیادہ ہے، نہیں مجھے زیادہ چاہیے یا برابر چاہیے، یعنی 5 ہو جانے چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا اگر آپ فیصلے پہ آؤ گے تو ذرا دیکھو کہ ایک روٹی تمہاری تھی، صحیح ہے، اور اس کے ٹکڑے کیے گئے، بالفرض اس کے 12 ٹکڑے کیے گئے، تو 4 آپ نے کھا لیے، 4 آپ نے، 4 اس نے، تو زیادہ روٹی تو اس کی کھائی کیونکہ اس کے پاس 2 تھے، اور تم نے تو اپنی پوری روٹی کھا لی۔ اس کے باوجود تمہیں سکے مل جانا یہ اس کی طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہوگا۔ جب آپ اس باریکی کو گئے، اس کے ٹکڑوں کی طرف بھی گئے، تو وہ سمجھ گیا اور کہا جی ٹھیک ہے جو مل گئے اسی میں میرا شکر ہے۔ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی صلاحیتوں سے نوازا، اور ان کے ہاتھ اللہ کی راہ میں کیسے کشادہ تھے۔ مشہور ہے کہ گھر میں آپ نے جو سامان شادی کے وقت ملا، جو ان کے پیسوں سے ہی آیا، پوری زندگی اس میں مزید کوئی اضافہ نہیں کیا جا سکا۔ زہد، فقر، یہ سب ان کا در امتیاز تھا، شان ولایت اعلیٰ تھی۔ بڑی مشکل سے جو آئی تو اس کو پسوا کے ابھی روٹی بنی ہی تھی کہ سائل آ گیا، وہ سارا کھانا سائل کو پہنچا دیا۔ پورے گھر والے بغیر کچھ کھائے پیے رہتے۔ حضرت امام حسن حسین کی بھی صدقات اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی صلاحیت یا ان کا بیان، اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی کوئی سائل آتا تھا تو وہ بغیر لیے آپ کے در سے واپس نہیں جاتا تھا۔ ایک مرتبہ باہر سے سائل نے آواز لگائی، آپ نماز ادا کر رہے تھے، نماز جلدی ختم کی اور باہر جھانک کر دیکھا تو وہ سائل، اس کے اوپر آثار فقر ظاہر تھے، تو جتنی رقم گھر میں تھی وہ ساری اس کو دے دی اور کہا کہ یہ تھوڑی ہے، ہمیں معاف کرنا، اگر زیادہ ہوتی تو ہم وہ بھی تمہیں دے دیتے، ہم وہ بھی تمہیں دے دیتے۔ تو جس کو 2 چیزیں ملی ہوں، علم اور اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا، تو اگر کوئی شخص طلب رکھتا ہے کہ
اسے وہ مل جائے تو دوسروں کو ملا ہوا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ دو چیزوں میں رغبت رکھے، علم اور صدقہ، علم اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا۔ لیکن ہم اس حوالے سے کسی چیز میں رغبت نہیں کر رہے، بلکہ دنیا کے معاملات میں رغبت کر رہے کہ اسے اتنا مل گیا تو مجھے بھی ملنا چاہیے، اسے اتنا مل گیا تو مجھے بھی ملنا چاہیے، اس سے چھن جائے مجھے مل جائے۔ یہی کیفیتیں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں پیدا ہوئی۔ لیکن ہوا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کی جو فتنہ گری تھی اس سے محفوظ بھی رکھا، اور پھر ایک وقت آیا، عارضی آزمائش آئی نبی پر، عارضی آزمائش نبی پر آئی کہ انہیں کنویں میں ڈالا گیا، لیکن اللہ نے کنویں میں بھی انہیں محفوظ رکھا۔ تو جو حسد کرتے ہیں تمہاری وجہ سے کوئی ذرا تکلیف میں تو آئے گا، لیکن اللہ اس کا محافظ ہے، اللہ اس کا دستگیر ہے۔ اور پھر وقت آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ صرف کنویں میں اللہ نے بچایا، بلکہ باہر نکلوا کر حضرت یوسف کو مصر کا بادشاہ بنا دیا، مصر کا بادشاہ۔ پھر وہی کل تک جو حسد کر رہے تھے ان کی جان کے درپے تھے، جب وہ قحط میں مبتلا ہوئے، ان کو کھانے پینے کے لالے پڑے، تو پھر وہ اپنے کٹورے لے کر حضرت یوسف کے دربار میں کھڑے تھے، اور حضرت یوسف پوچھ رہے تھے تمہیں کچھ یاد ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ تمہیں کچھ یاد ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ جو حسد کرنے والا ہے کسی کو گراتا ہے تو اللہ گرانے والے کو خود رسوا کرتا ہے، اور اس مقام پہ اسے کھڑا کر دیتا ہے کہ وہ کٹورے لے کے اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے کہ میں بڑی تکلیف میں ہوں، ذرا میرا خیال کرنا، اور اللہ اس کو پھر بھی دل کشادہ دیتا ہے، وہ پھر بھی تمہارے ساتھ تعاون کرتا ہے، پھر بھی اس حسد کرنے والے کے ساتھ تعاون کرتا ہے۔ تو اللہ کی آزمائش سے ڈرو۔ فرمایا کہ دعا مانگا کرو، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رسوائی سے بچا۔ اللہ تبارک